مجھے پہچان ہے کہ میرے گھر سے مخلص کون ہے، پہچان ہے نا مجھے یہ بھی پہچان ہے کہ میرے کاروبار سے مخلص کون ہے، میرے ورکروں میں مخلص کون ہے. آج ہمیں یہ بھی پہچان ہے کہ آج ہمارے ادارے سے مخلص کون ہے، ہمارے ملک سے مخلص کون ہے. آج ہمیں اس بات کی تو پہچان ہے ہمارے گھر اور کاروبار سے، ہماری فیملی سے مخلص کون ہے. لیکن افسوس یہ ہے آج ہمیں یہ پہچان نہیں ہے کہ دین اسلام سے کون مخلص ہے. دین اسلام سے جو مخلص ہے اس کی پہچان کرنا مشکل ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے خلوص میں فرق آ گیا. ہم خود اسلام سے مخلص نہ رہے. جو لالچی اور کمینے قسم کے لوگ ہیں ان کے حوالے ہم نے دین اسلام کو کر دیا. جنہوں نے دین اسلام کو سورس آف انکم بنا لیا، جو دین اسلام پر کمانا شروع کر دیا، جنہوں نے دین اسلام سے اپنے کاروبار اور ترقیاں شروع کر دی، آج ہم نے انہیں کو دین کا دائی سمجھ لیا. خدارا آج ہمیں اس بات کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے. کس بات کی بھلا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا ولی کون ہے اور کون نہیں ہے، کون دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتا ہے، کون دین اسلام کے لیے جیلیں کاٹتا ہے، کون دین اسلام کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے. آج تو جتنے نقص بھی نکلتے ہیں جو دین کا کام کرنے والا اس کے اندر نقص نکلتا ہے. اس لیے میرے بھائی آپ سے یہ التجا اور گزارش ہے کہ جو بندہ، وہ غالباً 5 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ مجھے پہلے فون پہ میرے سے بات کرتا رہا، پھر اس نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ٹائم دے، مجھے ضروری کام ہے ورنہ میرا گھر سارا برباد ہو گیا. سبق اموز بات ہے، میرا گھر برباد ہو گیا تو میرا گھر بچا لیں ورنہ میرا گھر بھی جائے گا اور میرا ایمان بھی جائے گا. تو میں نے اس کو ٹائم دیا، یہاں بھی بیٹھ کے مسجد میں آگے ملاقات کی. میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہا بھائی جان ایک بندہ تھا، وہ پیر صاحب تھے، سنیں ذرا غور سے، پیر صاحب تھے تو میری وائف بھی ان کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتی تھی. تو میں نے کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں تھا، بس ٹھیک ہے علاج کرانے کے لیے جا رہی ہے، ضرورت ہی نہیں مجھے پوچھنے کی. کہہ رہے 2.5-3 لاکھ روپے پہلے وہ ہمارا کھا گیا. اب اس نے ہمارے میاں بیوی میں ایسا جھگڑا شروع کرا دیا کہ میری بیوی کہتے مجھے طلاق دے دے، میں نے تیرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو خدا کے لیے میرا گھر بچا لیں ورنہ میری بیوی جو ہے وہ چلی جائے گی. 4 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھ گھر تو تیرا بچ جائے گا لیکن سوچ کہ تیری حیا اس وقت کہاں تھی جب تو اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے پاس بھیجتا تھا. بات تو بری لگی اسے ضروری. تجھے یہ احساس نہیں تھا کہ تو اکیلے میں اس کو روزانہ بھیجتا تھا، یا 4 دن بعد یا 10 دن بعد یا مہینے بعد بھیجتا تھا؟ تو میں کہ کام کیا کرتا ہے بھائی؟ وہ کہنا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا، بس جب بھی اس کے پاس اس نے سگریٹ لگایا ہوتا ہے اور سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، بس عورتوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے. آج اسے پہچان ہو گئی کہ وہ غلط تھا. مجھے اس بات پر 100% یقین ہے، الحمدللہ ہمارے اندر ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن سوچ میرے بھائی، اپنے گھر کی پہچان کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے. گھر والے کہاں جاتے ہیں یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری میں ہماری بچیاں کس سے روحانی علاج کراتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے گھر والیاں کس سے علاج کراتے ہیں روحانی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ والے کی شان تو دیکھ کہ اللہ والا تو پردے میں بھی عورتوں کو نہیں ملتا. اس لیے میرے بھائی سبق آموز بات ہے. ہر چوڑے چمار کو پیر کہہ دینا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. ہر تویز دینے والے کو پیر کہہ دینا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. خدارا پہچان کرو. آج نہ مسلک کا پتہ نہ مذہب کا پتہ، جس نے پیٹ کو اپنا سارا کچھ بنایا ہے. پھر ہمارا کمزور ایمان یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمیں کچھ کر نہ دے. اللہ اکبر. سوچ میرے بھائی، جو اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ تیرے لیے کیا کرے گا؟ وہ تجھے کیا نقصان دے گا؟ بلکہ نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان تو کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جنگل میں ٹھہر جاؤ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اعلان کر دیا اے جنگلی جانور یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر نبی اور اس کے غلام آ گئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سانپ اپنی بلوں سے نکل گئے، شیر جنگل چھوڑ گئے اور تمام تر زہریلے جانور جنگل چھوڑ کے رات کو جا رہے تھے. یہاں پر سرکار کے غلام آ گئے ہیں، یہاں پر نبی کے غلام آ گئے ہیں. آقا کے غلاموں کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی. خدارا آپ سے یہ التجا ہے، یقین جانے یہ بہت بڑا جہاد ہے اور یہ بڑے ثواب کی بات ہے.
کہ جو بندہ آپ کے ایمانوں کو خراب کرے، آپ کے گھروں کو برباد کرے اور پیری کا دعویٰ کرے، آپ کے گھروں سے مراد کہ جو مسلمان کے گھر کو برباد کرے، ایک کو سمجھے سارے مسلمانوں کے گھروں کو برباد کیا اس نے، کیونکہ میں نے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اس کا مفہوم ہے، جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی اس نے پورے عالم اسلام کی جان بچائی، اور جس نے ایک مسلمان کو نقصان دیا اس نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو نقصان دیا۔ اس لیے میرے بھائی سوچو، جو ہمارے گھروں کو برباد کریں اور ہم خاموشی سے صرف ان کو دیکھیں، خدایا یہ لمحہ فکریہ ہے، خود بھی اپنے عزیز و کربا کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی ایسے برے اور لعنتی لوگوں سے بچائیں جو لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرتے ہیں، جو لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتے ہیں، جو لوگوں کے ایمانوں کو ان کا بیڑا گرک کرتے ہیں، اور صرف یہ کہہ کر اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے برباد کر دوں گا۔ اور خصوصی طور پہ آج کل انٹرنیٹ پر اور ٹیلی فون پر یہ معاملات بڑے چلتے ہیں۔ پہلے بچیاں ہماری، وہ بیچاری معصوم بچیاں جنہوں نے زندگی میں کبھی برے لوگوں کا تصور ہی نہیں کیا، جب وہ گھر میں پریشان ہوتی ہیں، ماں باپ کے جھگڑے دیکھتی ہیں، گھر کی نوسط کو دیکھتی ہیں، تو اخبار میں پڑھ کے وہ رابطہ کرتی ہیں کہ بابا جی ان کے نزدیک کیا کہ یہ بڑا اللہ والا اور نیک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں بابا جی ہمارے گھروں میں کسی طریقے سے برکت ہو جائے، ماں باپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے۔ وہ بیچاری معصوم بچیاں جب وہ آگے سے فون کرتی ہیں تو ان کو کچھ ہی عرصے کے اندر ایسا فریم میں وہ ڈالتے ہیں کہ اس کے بعد بچیوں کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، اور پھر طرح طرح کی باتیں آپ کو سننے میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے، جو مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ آگے میں برباد کرتا ہے، ہمیں انگلینڈ برباد کرتا ہے، بابا جی ان کی بربادی کرنا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ سوچ تو صحیح کہ تیرے گھر کے اندر سے، تیرے گھر کے اندر کا چراغ ہی تجھے جلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے، پکا اپنے سے بھی زیادہ آپ پر یقین ہے کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بہن بیٹی کہیں نہیں جاتی ہوگی علاج کے لیے، اور کہیں نہ کسی ایسے بندے کے پاس جاتی ہوگی۔ ہاں ایک اور بھی یاد رکھیں بات کو، اللہ والوں کے پاس جانا یہ ثواب اور اجر کی بات ہے، لیکن اللہ والے کا میں نے آپ کو رتبہ بھی بتایا ہے کہ وہ عورتوں سے یعنی بے پردگی میں نہیں ملتے، وہ تو عورتوں سے ویسے بھاگتے ہیں۔ روحانی علاج کرنا ہوتا ہے، اگر اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر دیا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگتے ہیں، مالک گھر بیٹھے شفا دے دیتا ہے۔ ان کو ضرورت نہیں ان کو دیکھنے کہ ہاں کوئی ایسا معاملہ تو اپنے گھر میں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر کے ساتھ چلے جائیں، علاج کرانا سنت ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ ایک رکا آیا کسی بھائی نے بھیجا ہے، یہ بھائی نے لکھا ہے کہ عورتوں کی عدت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ عدت کے بارے میں ہم نے ایک رسالہ چند دنوں میں پرنٹ ہو کے آ جائے گا انوار مدینہ کی طرف سے، ایک رسالہ لکھا ہے، اس کو پڑھیں گے تو اس میں ساری ڈیٹیل کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ جن کی عمر جو ہے وہ 70 سال کے قریب ہے، تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا وہ عدت میں بیٹھیں گی؟ تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل چاہے وہ 70 سال کے چھوڑ کے 170 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو عدت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں اجر ہے، ان کے بیٹھنے میں اجر اور ثواب ہے جب تک وہ بیٹھیں گی اس میں۔ اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ بیٹھ کے یقینی طور پر اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا ذکر کریں گے، جتنا بھی وہ عمل کریں گی، نیک سارے کا سارا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا۔ اس لیے چند دنوں میں رسالہ آ جائے گا، پھر آپ کو دے دیا جائے گا، اس میں سارے عدت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔